بسم اللہ الفتاح العلیم۔ نماز کے حوالے سے ایک بڑے اہم مسئلے پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ نماز کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ کب؟ جب بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ جب بندہ نماز کی امامت کروا رہا ہو تو امام پر سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی کے ذیل میں یہ مسئلہ ہے کہ تنہا نماز پڑھنے والا سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، ان دونوں پر واجب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی، اس پر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنا واجب ہے، یعنی اس پر خاموش رہنا واجب ہے۔ تو امام کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، منفرد تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور مقتدی کے لیے خاموش رہنا واجب ہے۔ یہ حکم اللہ کے قرآن نے بھی بیان فرمایا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذی شان نے بھی بیان فرمایا۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو نماز کی حیت اور ترکیب ہے اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں، تب جا کر آخری اور موجودہ شکل کے اندر جو نماز ہے یہ ہم تک پہنچی۔ احادیث کے اندر آتا ہے، تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن کثیر میں، کہ ابتدائے اسلام میں لوگ نماز کے اندر سلام بھی کر لیا کرتے تھے۔ پھر بعض لوگ نماز کے اندر ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر لیا کرتے تھے، یہ بھی تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے۔ اب نماز کے اندر سلام بھی لوگ کر لیتے، نماز بھی جاری ہے۔ نماز کے اندر لوگ گفتگو بھی کر لیتے، نماز بھی جاری ہے۔ یہ ابتدا ہے۔ اب جو کلام کر لیتے، جو سلام کر لیتے، تو ان میں کچھ لوگ قرات بھی کر لیتے۔ پھر وہ قرات جب امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوتا وہاں بھی امام کے پیچھے قرات کر لیتے، اور کبھی جب امام آہستہ آواز سے قرات کر رہا ہوتا وہاں بھی وہ قرات کر لیتے۔ یہ عمل جاری رہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید 9واں سپارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 کو نازل فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ارشاد ربانی ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو، اسے بغور سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ان تینوں اعمال سے اس آیت کریمہ نے روک دیا۔ سلام سے بھی روک دیا، نماز میں کلام کرنے سے بھی روک دیا، اور امام کے پیچھے قراءت کرنے سے بھی اس آیت کریمہ نے روک دیا۔ اب اس آیت کریمہ کا تعلق نماز سے ہے اور نماز فرض سے ہے۔ کوئی کہے نہیں یہ تو عمومی حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ بھائی یہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ ہم تو ان کی بات مانیں گے جنہوں نے دین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھا، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ اب یہ روایت کتب کے اندر موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے امام کے پیچھے قراءت کرنے کو ترک کر دیا، اور ان کے امام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابی بن کعب کہہ رہے ہیں، تو لوگوں نے امام کے پیچھے قراءت کرنا ترک کر دیا۔ اب ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، بڑے معروف صحابی رسول، مشہور صحابی۔
آپ نے نماز پڑھائی، تفسیر ابن جریر کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے جب نماز پڑھائی تو پیچھے کچھ لوگوں نے قرات کی، امام کے پیچھے قرات کی گئی، آپ نے سنا۔ جب آپ نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ نے مقتدیوں کو ناراض ہو کر ارشاد فرمایا، کیا ابھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو؟ کیا ابھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم عقل کرو؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، کما امرکم اللہ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ اللہ نے حکم دیا اور صحابی رسول یہ سمجھے کہ یہ آیت جو ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو، یہ امام کے پیچھے فرض نمازوں میں قرات کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ آپ کہتے ہیں جب امام کے پیچھے قرات کی جائے تو اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو، اب بھی وقت نہیں آیا کہ عقل کرو، حالانکہ اللہ کے قرآن میں آ گیا ہے کما امرکم اللہ، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اسے سنو۔ گویا یہ آیت کریمہ فرض نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر دوسرا حوالہ حضرت سعید ابن جبیر، آپ بھی فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قَالَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو، کب؟ فرض نمازوں کے اندر۔ پھر تیسرا حوالہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قَالَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ بھی ابن جریر کے اندر ہے، اور سعید بن جبیر آپ کا جو قول ہے وہ بھی ابن جریر کے اندر موجود ہے۔ حضرت مجاہد بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب فرض نماز ہو، امام نماز پڑھا رہا ہو تو تم قراءت کو سنو اور خاموش رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کے چچا زاد بھائی، معروف کبار صحابہ میں جن کا نام، بڑے صحابہ میں جن کا نام آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فی الآیہ، یہ جو آیت ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی فی الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، ابن کثیر میں ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ فرض نمازوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ فرض نمازوں میں جب قرات کی جائے تو خاموش رہو اور قرآن کو سنو۔ پھر تفسیر ابن جریر کے اندر موجود ہے، حضرت زہری سے روایت ہے کہ یہ آیت انصار کے ایک نوجوان کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام جب نماز میں کسی آیت کی قرات کرتے تو وہ بھی پیچھے قرات کرتے صحابی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور حکم دے دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس قرآن کو غور سے سنو اور امام کے پیچھے خاموش رہو۔ کثیر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس پر عمل کیا۔ 80 کے قریب صحابہ کرام ہیں جن سے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کی روایات موجود ہیں۔ بدری صحابہ کرام امام کے پیچھے قرات سے منع کرتے، 70 کے قریب بدری صحابہ امام کے پیچھے قرات سے منع کرتے۔ سو یہ اللہ کے قرآن نے حکم دیا کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو امام کے پیچھے مقتدی قرآن سنے اور خاموش رہے۔ اب امام کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ اونچی آواز سے قرات کرے گا یا آہستہ آواز سے قرات کرے گا۔ تو آیت نے دونوں حالتوں کو ایڈریس کیا، کہا اگر امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے، قرات بالجہر کر رہا ہے تو اسے سنو، فاستمعوا لہ، سنو اسے۔ اور اگر امام کی آواز تمہیں نہیں آ رہی، تم دور کھڑے ہو، یا امام آہستہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کر رہا ہے تو پھر کہا وَأَنصِتُوا، پھر بھی تم خاموش رہو، اس لیے
کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ سو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے جب اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو، دوسری صورت میں جب جماعت کے ساتھ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں تو امام کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، اکیلے بندے کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور مقتدی کے لیے خاموش رہنا واجب ہے۔ اگر کسی نے امام کے پیچھے قراءت کی تو ترک واجب کی وجہ سے اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں درست نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔